ایک ایسا شیر جس کے سامنے بڑے بڑے شکاری کامتے تھے، لیکن جب وہ ایک غریب درویش کے سامنے آیا تو ایسا معجزہ ہوا کہ پورا جنگل حیران رہ گیا۔ آخر ایک کمزور درویش نے ہونہار شیر کو کیسے بدل دیا، یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا دے گی۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بہت محنتی تھے، مگر ان کی زندگی میں ایک خوف ہر وقت موجود رہتا تھا۔ وہ خوف تھا ایک خطرناک شیر کا۔ وہ شیر رات کے اندھیرے میں گاؤں کے قریب آ جاتا، جانور اٹھا لے جاتا اور کبھی کبھی لوگوں پر بھی حملہ کر دیتا۔ پورے علاقے میں اس شیر کا ایسا خوف پھیل چکا تھا کہ شام ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے۔ بچے باہر کھیلنا چھوڑ چکے تھے، چرواہے جنگل کی طرف جانے سے ڈرتے تھے، اور ہر شخص بس ایک ہی دعا مانگتا تھا، یا اللہ ہمیں اس شیر سے نجات دے دے۔ لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اسی جنگل میں ایک فقیر درویش بھی رہتا تھا۔ وہ درویش نہایت سادہ انسان تھا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا اور ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ گاؤں والے اس کی بہت عزت کرتے تھے کیونکہ وہ کبھی کسی سے کچھ مانگتا نہیں تھا۔ ایک دن گاؤں کے چند لوگ پریشان ہو کر درویش کے پاس پہنچے۔ بابا جی، اب ہم کیا کریں؟ وہ شیر ہمارے بچوں تک کو نہیں چھوڑے گا۔ درویش نے سکون سے ان کی بات سنی، پھر آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، ڈر مت، جس نے شیر کو پیدا کیا ہے وہی اس کے دل کو بدل بھی سکتا ہے۔ گاؤں والوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ شیر کو ہونہار ہی دیکھا تھا۔ اگلی صبح درویش اپنی لکڑی اٹھا کر جنگل کے اندر چل پڑا۔ لوگ حیران تھے، بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ درویش نے صرف اتنا کہا، شیر سے ملنے۔ یہ سن کر سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ بابا جی وہ آپ کو مار ڈالے گا۔ لیکن درویش خاموشی سے چلتا رہا۔ جنگل بہت خوفناک تھا، ہر طرف خاموشی تھی، پرندے بھی جیسے ڈر کے مارے آواز نہیں نکال رہے تھے۔ درویش آہستہ آہستہ جنگل کے اس حصے میں پہنچا جہاں شیر رہتا تھا۔ اچانک جھاڑیوں میں زور سے حرکت ہوئی اور پھر ایک بہت بڑا شیر باہر نکلا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، دانت خنجر کی طرح تیز، وہ غصے سے دارا۔ ایسی خوفناک دار کے درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اڑ گئے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ درویش کے چہرے پر ذرا بھی خوف نہیں تھا، وہ سکون سے کھڑا رہا۔ شیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ اگر وہاں کوئی عام انسان ہوتا تو شاید خوف سے مر جاتا، لیکن درویش صرف اللہ کا ذکر کرتا رہا، اللہ اللہ۔ شیر اب بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے وہ ابھی حملہ کرے گا، مگر پھر اچانک وہ شیر بیٹھ گیا، پورا جنگل جیسے خاموش ہو گیا ہو۔ درویش نے محبت سے اپنا ہاتھ شیر کے اوپر رکھا اور حیرت انگیز طور پر شیر نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد اسے سکون ملا ہو۔ درویش آہستہ سے بولا، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، تجھے ظلم کے لیے نہیں بنایا گیا۔ شیر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس دن کے بعد ایک عجیب تبدیلی شروع ہوئی۔ درویش روز شیر کے پاس جاتا، اس سے باتیں کرتا، اسے محبت سے سمجھاتا۔ آہستہ آہستہ شیر کا غصہ کم ہونے لگا، وہ اب گاؤں کے قریب نہیں آتا تھا۔ لوگ حیران تھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کچھ لوگوں نے یقین نہیں کیا، انہوں نے سوچا شاید شیر کہیں اور چلا گیا ہے۔ مگر ایک دن گاؤں کے چند لوگ چھپ کر درویش کے پیچھے جنگل میں گئے، اور وہاں جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ان کی زندگی کا سب سے حیران کن منظر تھا۔ وہی ہونہار شیر درویش کے قدموں میں بیٹھا تھا، بالکل ایک فرما بردار جانور کی طرح۔ گاؤں والوں کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ایک شخص بولا، یہ جادو ہے۔ درویش مسکرایا، نہیں یہ محبت ہے۔ پھر اس نے کہا، دنیا کی ہر مخلوق محبت سمجھتی ہے، نفرت صرف نفرت کو جنم دیتی ہے۔ یہ بات لوگوں کے دل میں اتر گئی۔ اب گاؤں والے درویش کی اور بھی عزت کرنے لگے۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک رات کچھ شکاری اس جنگل میں آئے۔ انہوں نے سنا تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا شیر رہتا ہے۔ وہ شیر کا شکار کر کے مشہور ہونا چاہتے تھے۔ شکاریوں نے جگہ جگہ جال بچھا دیے۔ اگلی صبح شیر ان جالوں میں پھنس گیا، وہ زور زور سے دوڑنے لگا، پورا جنگل گونج اٹھا۔ درویش نے جب شیر کی آواز سنی تو فوراً وہاں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ شیر زخمی حالت میں جال میں پھنسا ہوا ہے اور شکاری خوشی سے ہنس رہے ہیں۔ آج ہمیں بڑا انعام ملے گا۔ درویش آگے بڑھا اور بولا، اسے چھوڑ دو۔ شکاری ہنس پڑے، بابا یہ خطرناک شیر ہے، اس نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مارا ہوگا۔ درویش نے پرسکون آواز میں کہا، ہر طاقتور چیز بری نہیں ہوتی اور ہر کمزور چیز اچھی نہیں ہوتی۔ مگر شکاری نہیں مانے۔
انہوں نے شیر کو مارنے کے لیے بندوق اٹھائی۔ اسی ہی لمحے درویش فوراً شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اگر اسے مارنا ہے پہلے مجھے مارو۔ شکاری حیران رہ گئے، ایک ہونہار شیر کے لیے کوئی اپنی جان کیوں دے گا؟ درویش کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بوڑھا شکاری بولا، ہم نے اپنی زندگی میں بہت لوگ دیکھے مگر ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنی بندوق نیچے رکھ دی۔ شاید واقعی اس شیر میں کوئی وجہ ہو۔ پھر آہستہ آہستہ باقی شکاریوں نے بھی ہتھیار نیچے رکھ دیے۔ انہوں نے شیر کو آزاد کر دیا۔ شیر زخمی تھا مگر آزاد ہوتے ہی اس نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ وہ سیدھا درویش کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شکاریوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ بوڑھے شکاری نے کہا، بابا آپ نے آج ہمیں انسانیت کا اصل مطلب سکھا دیا ہے۔ درویش نے مسکرا کر جواب دیا، انسان وہ نہیں جو صرف انسانوں سے محبت کرے، اصل انسان وہ ہے جو ہر مخلوق پر رحم کرے۔ اس دن کے بعد وہ شیر کبھی کسی انسان پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ لوگ اب جنگل سے نہیں ڈرتے تھے بلکہ کہتے تھے وہ درویش والا شیر ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وقت گزرتا گیا، درویش بوڑھا ہو گیا، اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا، مگر شیر اب بھی ہر روز اس کے پاس آتا تھا۔ ایک دن درویش بہت بیمار پڑ گیا۔ گاؤں والے اس کے ارد گرد جمع تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ درویش اب زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا۔ اسی دوران وہ شیر بھی جھونپڑی کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ عجیب بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ درویش نے کمزور آواز میں کہا، اسے اندر آنے دو۔ لوگ ڈر گئے۔ شیر آہستہ آہستہ اندر آیا، پھر درویش کے قریب بیٹھ گیا۔ درویش نے کانپتے ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولا، یاد رکھ، طاقت کا اصل مطلب حفاظت ہے، تباہی نہیں۔ شیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد درویش کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا، لوگ رونے لگے، مگر سب سے زیادہ درد شیر کو تھا۔ درویش کی وفات کے بعد کئی دن تک شیر اس کی قبر کے پاس بیٹھا رہا، نہ کسی پر حملہ کرتا نہ کچھ کھاتا، بس خاموشی سے قبر کو دیکھتا رہتا۔ پھر ایک دن وہ خاموشی سے جنگل کے اندر چلا گیا اور دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ لیکن آج بھی اس گاؤں کے بوڑھے لوگ ایک بات ضرور کہتے ہیں، محبت میں وہ طاقت ہے جو وحشی درندوں کو بھی بدل سکتی ہے۔ طاقت کا مطلب دوسروں کو ڈرانا نہیں بلکہ کمزوروں کی حفاظت کرنا ہے، اور محبت وہ زبان ہے جسے ہر مخلوق سمجھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور لکھیں، محبت نفرت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اللہ حافظ۔